ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سینیٹر افنان اللہ خان پاکستان مسلم لیگ نون سے. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. سینیٹر صاحب، لاسٹ ٹائم آپ نے بڑی 28ویں ترمیم کے حوالے سے کافی کچھ کہہ دیا تھا، کافی خبریں تھیں کہ کیا کچھ انڈر ڈسکشن ہے. اب بجٹ کے حوالے سے ظاہر ہے جہاں عوام پریشان ہے، وہیں آپ کی اتحادی جماعت نوید قمر صاحب جو کہ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ان کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے آن دا اسٹرکچرل ریفارمز جو کہ حکومت نے کیے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کا انحصار اگر پی ڈی ایل پہ یا انڈائریکٹ ٹیکسز پہ رہے گا تو یہ انتہائی خطرناک ہے. کیونکہ ایک رپورٹ ابھی آئی جس میں کہا گیا کہ پی ڈی ایل کی مد میں جس طرح سے وفاقی حکومت نے صرف 2 سال میں شہریوں سے پیٹرولیم لیوی کی 2700 ارب روپے سے زائد کی ریکارڈ وصولی کی ہے. اور اگر آپ اس رقم کو دیکھیں تو سرکاری دستاویزات کے مطابق یہ ٹوٹل جو ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے 2 ملا کر کے یہ پیسے بنتے ہیں. تو اتنے زیادہ وفاق کے پاس پیسے آ گئے، اور وفاق تو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ فائنانس کے حوالے سے ہمیشہ ہمارے پاس خرچ کے لیے کم ہوتے ہیں. تو ایکسٹرا منی جو ہے وہ اکٹھی کی جا رہی ہے جو ایکچولی عوام کو بہت پریشان کر رہی ہے. اس پہ کیا وزیر اعظم کر رہے ہیں یا آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے کہ کب تک اس طرح سے ٹیکسز کلیکٹ کیے جائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں پرانا ہے، اور یہ ملٹیپل حکومتوں میں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ ٹیکس لیوی ہوتا رہا ہے. صحیح. اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ جیسے یہ آج شروع ہوا ہے یا پچھلے سال شروع ہوا تھا یا ابھی 2700 ارب اکٹھے کر لیے. پی ٹی آئی کے دور میں چیک کر رہا تھا، اگر آپ چیک کر لیں تقریباً ایک سال میں 600-700 ارب روپے تب بھی اکٹھے ہو رہے تھے. تو ابھی جو زیادہ ہوا ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے. دیکھیں، خالی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ ہمارے پاس پاکستانی روپے ختم ہو جاتے ہیں. ہم آئی ایم ایف کے پاس یا ہم قرضہ لینے کے اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو آتا ہے اور ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہوتی جس کے تھرو ہم پیسے پے کر سکیں. تو یہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بڑھانا تھا، وہ اس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ جو پیٹرولیم کی قیمت ہے وہ بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے کنزمپشن کم ہو جائے گی اور امپورٹ پہ جو پریشر تھا وہ کم ہوگا. یہ بنیادی اگر آپ مطلب اس کا سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم لوگوں پہ بہت ٹیکس لگانا چاہتے ہیں. یہ آبجیکٹو پورا کرنے کے لیے یہ سارا کیا گیا. اور اگر یہ نہ کرتے تو یہ جو آپ سمجھ لیں کہ یہ $10 جب بڑھتی ہے نا آئل کی کروڈ کی پرائس، تو $2 ارب کا امپورٹ کا بل بڑھ جاتا ہے. اب وہ $60 سے $120 پہ چلی گئی تھی. $12 ارب کا ڈفرنس ایک پاکستان کہاں سے پورا کرتے ہیں ہم آئی ایم ایف پروگرام پہ؟ آپ خود سمجھتی ان باتوں کو. نہیں تو کیا آپ کا امپورٹ بل کم ہوا؟ جو آبجیکٹو تھا وہ اچیو کیا حکومت نے پی ڈی ایل بڑھا کر؟ جی، امپورٹ بل تو ظاہر ہے جو اگر وہ والا کام ہو جاتا، جو مطلب کہ اگر ہم امپورٹ اس کو نہ بڑھاتے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو میں آپ مارچ اپریل مئی میں تقریباً آپ سمجھ لیں $6 ارب کا جو ہے فرق پڑ جاتا. لیکن یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ پیٹرول کی کنزمپشن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ ٹیکس بڑھا دی جائے. آلریڈی جو ایران کے اندر کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. ایک چیز جو آلریڈی مہنگی مل رہی ہو اس کو مزید حکومت ٹیکس لگا کر مہنگا اگر بیچے گی تو اس کا جو پھر ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ لوگوں پر تو آ ہی رہا ہے. مہنگائی بھی تو بڑھ رہی ہے. تو یہ پالیسی سمجھ میں نہیں آئی. جو صاف نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے اپنے اخراجات جو ہیں، جس میں آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ پی ایس ڈی پی کے پیسے نہیں بچتے، بسپ کے پیسے نہیں بچتے، ڈیٹ سروسنگ کے بعد پیسے نہیں بچتے، وہ اس طرح سے اکٹھے کر لیے جاتے ہیں کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد دس از دا ٹیکس جو کہ ڈویزیبل پول میں نہیں جاتا، ڈائریکٹلی وفاق کے پاس آتا ہے. وہ بات درست ہے آپ کی، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر معاملہ خالی روپوں کا ہو نا تو حکومت تو ڈیٹ بھی لے سکتی ہے ڈیفیسٹ کے تھرو. ویسے بھی آپ اپنا پیسہ پرنٹ کر سکتے ہیں، حکومت کرتی بھی ہے یہ کام. آپ کا سوال تھا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کیوں بڑھائے گی. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کنزمپشن کو اگر ہم کرٹیل نہ کرتے اور ہم اسی طرح جانے دیتے تو $5-6 ارب ہمیں فورن ایکسچینج ریزرو برن کرنی پڑنی تھی. اس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ روپے پہ پریشر آتا اور روپیہ ڈی ویلیو ہوتا، اس کی وجہ سے اور مہنگائی آتی. اوکے چلیں، یہ جب اتنا سخت سٹیپ ہے، یہ عوام کے لیے تو سخت سٹیپ ہے نا، تو جو دوسرا سخت سٹیپ حکومت نے لینا ہے ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے، اس پر آپ کی حکومت کیا کام کر رہی ہے؟ کیونکہ آنے والے بجٹ میں لوگ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہوگی، ایگزسٹنگ ٹیکسز کو بڑھایا جائے گا یا بالآخر ٹیکس بیس بڑھانے کی بات ہوگی؟ نہیں دیکھیں، ہماری جو کوشش یہی ہے کہ ہم ٹیکس بیس کو بڑھائیں. پچھلے سال ریکارڈ ریونیو کلیکشن ہوا ہے ایف بی آر کا.
اس سال ہم انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ 16-17 ہزار ارب روپے جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم جتنا زیادہ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں ہم دیں. اس کے لیے انکم ٹیکس کو ریویو کیا جا رہا ہے اوکے. اور کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو وہاں پہ بھی ریلیف دیا جا سکے, اور کچھ جگہوں پہ بھی ہے. اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو اس سال میں ہم اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ ہم میجر ریلیف دے سکتے تھے عوام کو, لیکن بدقسمتی سے 28 فروری کو جنگ شروع ہو گئی اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گیا, اس کی وجہ سے آئل پرائسز اوپر چلی گئیں. اب وہ حکومت کے کنٹرول میں یہ تمام معاملات تو تھے نہیں, ہم تو اس کو بہتر طریقے سے مینیج ہی کر سکتے تھے سچویشن کو, جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وزیر اعظم صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے بڑی محنت سے اور بڑی لگن کے ساتھ اس کو مینیج کیا ہے. اوکے. تو کچھ معاملات جو ڈومیسٹک ہیں پالیٹکس کے وہ تو حکومت کے کنٹرول میں ہے. گلگت بلتستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی شکایت ہے جنید اکبر صاحب کو جس طرح سے حراست میں لیا گیا, اور لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس این او سی نہیں تھا تو دیگر جو وہاں پر موجود ہیں دیگر جماعتوں کے کیا ان کے پاس این او سی موجود ہے. اسد قیصر صاحب نے سوال اٹھایا کہ سیکیورٹی کی آڑ لے کر کے اور روڈز کو بند کر دینا تاکہ وہ فلائٹ کے اوپر نہ جا سکیں گلگت کی طرف, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو منع ہے کہ وہ کسی بھی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے؟ نہیں جی, بالکل منع نہیں ہے, وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ الیکشن میں حصہ لیں گے. یہ دیکھیں پی ٹی آئی کا گراؤنڈ کے اوپر کوئی کام نہیں ہے, تو وہ پھر ظاہر جب گراؤنڈ پہ کام نہیں ہو تو پھر سوشل میڈیا پہ اور اس طرح کے کام کر کے آپ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, اور وہ یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. بات یہ ہے کہ کوئی بھی اگر گلگت بلتستان جا کے وہاں پہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرے, لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالے, اسٹیٹ کے خلاف جو ہے لوگوں کو اکٹھا کرے, تو پھر ظاہر ہے آپ ان کو پھر ظاہر ہے آپ جو ہے تو چاہتے ہیں اگر ایک اور 9 مئی ہو جائے تو پھر علیحدہ بات ہے, ورنہ ادروائز تو ظاہر ہے آپ کو ان لوگوں کو روکنا پڑے گا. یہ ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ سیاست میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, یہ 804 میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. یہ ادھر 804 ہر جگہ, مطلب آپ نے الیکشن اگر لڑنا تھا تو آپ ایک طریقے سے جو طریقہ باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز فالو کر رہی ہیں وہ آپ طریقہ فالو کرتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اب یہ ہر جگہ جا کے وہاں پہ جو ہے فساد کھڑا کرنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو روکا ہی جائے گا نا. نہیں سر, اس کے اوپر تو سینٹر صاحب بات رہ گئی, جہاں تک بات رہ گئی اسد قیصر صاحب کی, تو وہ روٹ لگا ہوا تھا اور روٹ لگنے کی وجہ سے اور بھی لوگوں کی فلائٹ مس ہوئی ہے. ہاں, خواجہ سعد رفیق صاحب بھی جو ہیں وہ بڑے ناراض ہیں, سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی بہت ناراض ہیں. جی تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا, باقی لوگوں کی بھی مس ہوئی ہے, ہمارے اپنے لوگوں کی مس ہو گئی, کیونکہ اب انہوں نے ان کے سوشل میڈیا نے اٹھا لیا اور اس کو اب چلائے جا رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں بڑا ظلم ہو گیا. حالانکہ اسلام آباد کی میں اگر کسی کو آپ نے فلائٹ پہ چڑھنے سے روکنا ہے تو آپ جو ہے وہ روٹ مطلب کہ آپ ٹریفک جیم تو نہیں کریں گے نا. آپ جب وہ ایئرپورٹ کے اندر جائے گا فلائٹ پہ چڑھنے لگے گا, وہاں پہ آپ ایئر لائن کے تھرو آپ اس کو آف لوڈ کر دیں گے. یہ زیادہ آسان کام ہے کرنا, بجائے اس کے آپ پورا اسلام آباد میں آپ جو ہے یہ کر رہے ہیں. تو یہ اب آپ یہ دیکھیں گے بہت سارے ایسے اور بھی معاملات ہوں گے اگلے چند دنوں میں جن سے پی ٹی آئی یہ تاثر بنانے کی کوشش کرے گی کہ جیسے ہمیں جو ہے بڑا ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ وہ کوئی نارمل سی سچویشن ہوگی یا انہوں نے خود کوئی غیر قانونی کام کریں گے تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا, ادروائز سب کیمپین کر رہے ہیں, ان کے لوگ بھی کیمپین کر رہے ہیں. سینٹر صاحب ایک بہت ہی سمپل سا سوال ہے, دیکھیں ملاقات عمران خان سے ان کی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ آپ سب یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جس قسم کا بیانیہ آتا ہے وہ انتشار پھیلانے کا ہے, یا دوسرا 9 مئی یہ کر سکتے ہیں یا وہ وہاں سے کال دے سکتے ہیں. چلے وہ ملاقات کی بات اپنی جگہ, لیکن اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, آپ نے کہا کہ کیا ایک اور 9 مئی کرنے دیں, تو کیا الیکشن میں پبلک سے خطاب کرنا, وہ ان کی جماعت کا لیڈر ہے, اس کے بارے میں بات کرنا amounts to another 9th میں؟ نہیں, بات کرنا 9 مئی کے ایکویلنٹ نہیں ہے, لیکن اگر آپ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے کہ جی ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا, ہم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں, ہم بالکل بھائی 9 مئی تو آپ لوگوں نے کیا تھا نا, کسی اور نے تو نہیں کیا تھا. اب آپ ایک دم سے کہیں گے جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. اور میں نے آپ کو بالکل کلیئرلی والی بات بتائی ہے کہ ان کے لوگ وہاں پہ کیمپین اس وقت بھی کر رہے ہیں, ان کے کینڈیڈیٹس بھی کھڑے ہوئے ہیں, یہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ نیریٹو, کیونکہ یہ ہمیشہ آپ کو پتا ہے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ گراؤنڈ پہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا, عوام کی ڈلیوری زیرو ہے, 5 سال کی وہاں پہ حکومت رہی ہے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو اب یہ آخری دنوں میں ہمدردیاں اکٹھی کرنے کے لیے کبھی کوئی ٹریفک جیم ہو جائے گا تو کہیں گے ہمیں روک لیا, کبھی کوئی اور مسئلہ ہوگا تو ہمیں روک لیا, یا ابھی خود لوگ بھیجیں گے وہاں پہ جا کے وہ پولیس والوں سے بدتمیزیاں کریں گے یا روڈ بلاک کریں گے یا کوئی ایسا کام کریں گے جس سے پولیس ان کے خلاف ایکشن لے گی, تو کہیں گے دیکھیں ہمارے خلاف ظلم ہو گیا. یہ ان کی اس وقت ساری کیمپین چل رہی ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر افنان اللہ صاحب فار بینگ ود us شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.